بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ غزوہ احد تاریخ کا ایک سبق آموز واقعہ۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو غزوہ احد کی جنگ کے بارے میں ایک مختصر سی انفارمیشن آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ غزوہ احد کی اہمیت۔ غزوہ احد اسلام کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے جو 3 ہجری 625 عیسوی میں پیش آیا۔ یہ غزوہ بدر کے بعد ہوا جس میں مسلمانوں نے قریش مکہ کو شکست دی تھی۔ قریش کو اپنی شکست کا بہت دکھ تھا اور وہ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ غزوہ احد کی اہمیت صرف ایک جنگی موقع تک محدود نہیں ہے بلکہ اس میں بے شمار اسباب پوشیدہ ہیں جو ہر دور کے مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح نے قریش مکہ کے غرور کو خاک میں ملا دیا تھا۔ قریش کے سرداروں نے اپنے قتل ہونے والے لوگوں کا بدلہ لینے کے لیے ایک بڑی فوج تیار کی۔ انہوں نے ابو سفیان کی قیادت میں 3000 کے قریب جنگجوؤں کا لشکر تیار کیا جس میں 700 زیرہ پوش، 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ شامل تھے۔ اس لشکر میں قریش کے علاوہ دیگر قبائل کے لوگ بھی شامل تھے جنہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے اکٹھا کیا گیا تھا۔ دوسری طرف مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا۔ مسلمانوں کی تعداد قریش کے مقابلے میں بہت کم تھی لیکن ان کا ایمان اور جذبہ بے مثال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہ کر دفاعی حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کیا لیکن نوجوان صحابہ کی اکثریت نے میدان جنگ میں نکلنے کی خواہش ظاہر کی۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی رائے کو ترجیح دی اور میدان احد کی طرف کوچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ غزوہ احد کی تیاریاں۔ قریش مکہ نے اپنے لشکر کو بہترین ہتھیاروں اور ساز و سامان سے لیس کیا۔ ان کا مقصد صرف مسلمانوں کو شکست دینا نہیں تھا بلکہ وہ اسلام کے خاتمے کے لیے پرعزم تھے۔ ابو سفیان کی قیادت میں یہ لشکر مدینہ کی طرف بڑھا۔ راستے میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف نفرت اور انتقام کی آگ بھڑکائی تاکہ ان کے جنگجوؤں کا حوصلہ بلند رہے۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور انہیں جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 1000 تھی لیکن ان کا ایمان اور عزم بے مثال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد کا انتخاب کیا جو مدینہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ احد پہاڑ کی جغرافیائی اہمیت یہ تھی کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک قدرتی دفاعی مورچے کا کام دے سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو احد پہاڑ کی ایک چوٹی پر تعینات کیا اور انہیں ہدایت دی کہ وہ ہر حال میں اپنی پوزیشن نہ چھوڑیں چاہے جنگ کا رخ کچھ بھی ہو۔ غزوہ احد کا آغاز۔ شوال 3 ہجری کو دونوں فوجیں میدان احد میں آمنے سامنے ہوئی۔ مسلمانوں کی صف بندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کی گئی۔ تیر اندازوں کو پہاڑ کی چوٹی پر تعینات کیا گیا تاکہ وہ دشمن پر تیروں کی برسات کر سکیں۔ باقی فوج کو میدان میں صف آرا کیا گیا۔ جنگ کا آغاز ہوا تو مسلمانوں نے قریش پر زبردست حملہ کیا۔ ابتدائی مراحل میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور قریش کے کئی جنگجو مارے گئے۔ قریش کی صفوں میں انتشار پھیل گیا اور وہ پسپا ہونے لگے لیکن اسی وقت تیر اندازوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی اور مال غنیمت جمع کرنے کے لیے اپنی پوزیشن چھوڑ دی۔ جنگ کا اہم موڑ تیر اندازوں کی غلطی۔ تیر اندازوں کی غلطی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قریش کے فوجی کمانڈر خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اس حملے نے مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کر دیا۔ مسلمان اچانک حملے کی وجہ سے گھبرا گئے اور میدان جنگ میں افراتفری پھیل گئی۔ اس موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا اور اسلام کے عظیم مجاہد تھے، شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت مسلمانوں کے لیے ایک بڑا صدمہ تھی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر زخم آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی۔ جنگ کا اختتام اور نتائج۔ جنگ کا اختتام اس طرح ہوا
کہ قریش کو یقین ہو گیا کہ وہ مسلمانوں کو شکست دے چکے ہیں۔ وہ میدان جنگ سے مال غنیمت لے کر واپس چلے گئے، لیکن در حقیقت مسلمان شکست سے دوچار نہیں ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے اپنے ایمان اور استقامت کا ثبوت دیا تھا۔ شہدائے احد کی تدفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کے لیے دعا فرمائی اور ان کی قربانیوں کو سراہا۔ غزوہ احد کے بعد مسلمانوں نے اپنی کمزوریوں کا جائزہ لیا اور مستقبل کے لیے بہترین حکمت عملی تیار کی۔ غزوہ احد کے اسباب۔ غزوہ احد سے ہمیں بے شمار اسباب ملتے ہیں۔ سب سے پہلے سبق یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت ضروری ہے۔ تیر اندازوں کی غلطی نے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ صبر اور استقامت مشکلات میں کامیابی کی کنجی ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ وحدت اور تنظیم کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اختتامیہ پیغام۔ غزوہ احد سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان اور استقامت کے ساتھ ہر مشکل وقت پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ہمیں اپنی تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے اور اپنے ایمان کو مضبوط بنانا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔